بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی اسلامیات کی درسی کی کتاب میں سے حدیث نمبر 1 کا مطالعہ کریں گے۔ حدیث نمبر 1 کچھ اس طرح سے ہے: افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اگر اس حدیث کو غور سے پڑھیں تو اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جیسے کہ کلمے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کو ایک ماننے کا اقرار کیا گیا ہے، اور اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید کو اور وحدانیت کو ماننے والا، اقرار کرنے والا عمل جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے۔ یعنی پہلے حصے میں انسان جو ہے وہ اللہ کو معبود تسلیم کر رہا ہے۔ لا یعنی کہ نہیں، عربی میں لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں کے۔ لا الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، یعنی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اور حدیث کا دوسرا حصہ ہے وافضل الدعاء الاستغفار، یعنی دوسرے حصے میں استغفار کا ذکر ہے۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور جو ہے جو بھی غلطیاں اور کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، چاہے وہ ہم نے جان بوجھ کر کی ہوں یا ہم سے انجانے میں ہوئی ہوں، تو اس کی معافی جب طلب کی جاتی ہے تو اس عمل کو ہم استغفار کہتے ہیں، اور اس عمل کو سب سے فضیلت حاصل ہے اور سب سے فضیلت والی دعا اس حدیث کے اندر قرار دیا گیا ہے۔ اب حدیث کے پہلے حصے کی تشریح کچھ اس طرح سے ہوگی کہ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، یعنی ہم نے کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار کیا اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار جو ہے وہ سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد جو ہے وہ ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے اور جس سے بے پناہ عقیدت ہو، اور وہ ذات سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں عقل دی، اس نے ہمیں زندگی دی اور زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی، اور یہی جو عمل ہے لا الہ الا اللہ، یہی اسلام کی بنیاد ہے۔ جس طرح کوئی بھی عمارت جو ہے وہ بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح سے ہم یہ کلمات ادا کیے بغیر، لا الہ الا اللہ ادا کیے بغیر دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، یعنی دین اسلام کی عمارت جو ہے وہ ہم تعمیر نہیں کر سکتے۔ ان کلمات کو ادا کر کے انسان جو ہے وہ یہ اقرار کر لیتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں جسے ہم پکاریں۔ تو وحدہ لا شریک ہے، تو تنہا ہے، اور تو اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی ہمارا رب جو ہے وہ اعلیٰ صفات کا مالک ہے، بے عیب ہے، پاک ہے، اور یہ وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں عقل و شعور عطا کیا۔ تو حدیث کے اس حصے میں اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی الہ ماننا ہے، اور اسی سے مدد مانگنی ہے، اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، کیونکہ وہی ذات ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا اور وہی سب سے زیادہ ہماری محبت کی مستحق ہے۔ اب حدیث کے دوسرے حصے میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ افضل الدعاء الاستغفار، یعنی بہترین دعا اپنے گناہوں کی، اپنی نافرمانیوں کی، جو رب کے حضور ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، وہ بہترین دعا ہے استغفار کرنا، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے اور وہ دنیا کی ظاہری رنگینیوں میں، ظاہری کشش میں کھو جاتا ہے، اور وہ بہت سے ایسے کام کر لیتا ہے جس سے اس کا رب جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں اس کو اپنی اس غلطی کا، اپنے اس گناہ کا جب ارتکاب ہوتا ہے، جب اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ میں نے جو کام کیا ہے یہ میرے رب کو پسند نہیں، میرے رب کی مرضی کے برخلاف ہے، میرے رب کو پسند نہیں ہوگا، تو پھر یہ احساس ندامت جو ہے انسان کو یہ مجبور کرتا ہے کہ وہ گڑ گڑا کے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور یہی گناہوں کی معافی استغفار کہلاتی ہے۔ اور ندامت اور یہ شرمندگی کا احساس اگر انسان کو ہو جائے تو وہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے لا الہ الا اللہ اور استغفار کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو بچوں، آج کے اس لیکچر میں آپ کو امید ہے حدیث کا ترجمہ اور تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ اس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔